نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله۔ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل، رکوع 2 آیات نمبر 20۔ وما تقدموا لانفسكم من خير، آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام اپنی زندگی میں کر گزرو وہ بہتر ہے اس سے کہ مرنے کے وقت وصیت کرو۔ اس میں مال عبادت، صدقات، خیرات وغیرہ داخل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی اگر کسی کے ذمہ قضا ہو تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اس سے سبکدوشی بہتر ہے۔ بعد میں وارثوں کو اختیار ہوتا ہے اور ان کے اختیار میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ خرچ کرے یا نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی اعمال صالحہ ہو، عبادات ہو، عبادات مالیہ ہو، عبادات بدنیہ ہو، وہ بذات خود کرے تو بہتر ہے۔ اعمال صالحہ بروقت ادا کرے، نماز کا بروقت اہتمام کرے، روزہ بروقت رکھے، حج بروقت ادا کرے، زکوٰۃ بروقت ادا کرے۔ کسی کا حق ہے تو وہ خود ہی ادا کرے، جو اس پر خود ہی فرض ہے۔ لہذا اپنے فرضی منصبی کو اور اپنے فرض کو خود ادا کرے، ورثاء پر تکیہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں ورثاء کی مرضی ہوتی ہے کہ روزوں کا فدیہ دے نہ دے، نمازوں کا فدیہ دے نہ دے، حج بدل کرے نہ کرے، یا اس کے ذمہ جو زکوٰۃ واجب الادا ہے تو بہتر ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ سارے اعمال خود کرے، اپنی فرض منصبی کو خود ہی پورا کرے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے بنسبت اپنے مال کے زیادہ محبت رکھتا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے وارث کے مال کے محبت خود اپنے مال سے زیادہ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سوچ سمجھ کر کرو، بات سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں تو اس کے سوا کوئی صورت معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا مال وہ ہے، تمہارا مال وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ جو مال آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں اللہ کی مرضی اور منشا کے موافق خرچ کیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو مال رہ گیا وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے ورثاء کا مال ہے۔ اور یہ تو میں نے مفہوم بیان کی، لیکن تفصیلی روایت ذکرہ حافظ ماد الدین ابن کثیر بإسناد ابی اعلی الموصلی ثم قال وروى البخاری من حدیث حفص بن غیاث۔ وعلی کل حال دنیا کی زندگی تو ظاہر ہے انتہائی مختصر سی زندگی ہے، موت کا اور صحت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔
آیات مذکورہ میں عالم انسانیت کو ہدایت کی کہ مرنا تو سب نے ہے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ دنیا میں ہر شخص کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنے کچھ فرائض منصبی ہے، اور عبادات کے حوالے سے تو اللہ کے طرف سے بھی کچھ فرائض عائد ہے۔ انسانی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو اس عبادات کے فرائض کو اپنی زندگی میں خود ہی پورا کرے، کسی پر تکیہ مت لگائے، اور یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر اولاد صالح ہو، نیکوکار ہو، متقی ہو، تو پھر وہ اپنے والدین کے لیے خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، اور اصالی ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، مساجد مدارس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور لیکن وہ جو فرض ہے یہ ادا کریں گے، بطور فدیہ ہوگی، نماز قضا ہے بطور فدیہ ہوگی، زکوٰۃ ہے وہ تو خیر وہی ادا ہوگی، قضا ہوگی۔ حج بدل ہے، حج نہیں کیا ہے، حج فرض تھا، حج بدل ہوگی، پھر یہ مرضی ہوگی ورثاء کی۔ ورثاء نیک ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ورثاء ٹھیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم اپنے لیے، من خیر نیکی میں سے، تجدوہ اس کا ثواب تم پاؤ گے۔ کہاں پاؤں گے؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہوا خیرن، اور وہی بہتر پائیں گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بڑھ کر ثواب میں، آپ ثواب میں زیادہ پائیں گے اس کو۔ غیر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور پھر فرمایا کہ واستغفروا اللہ، مغفرت مانگو اللہ سے۔ عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کچھ معاملات ہوئی ہے، تو وہ اللہ سے مغفرت مانگے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربان ذات ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔